الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یہ روک لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا ایک کے بعد یا دوسرے کے بعد یا تو اچھی طرح روک لو یا پھر ان کو اچھی طرح چھوڑ دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں تمہارے لیے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم لو ان سے اس میں سے جو تم نے دیا تھا ان کو کچھ بھی، جو تم نے ان کو حق مہر دیا تھا ان میں سے تمہارے لیے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ الا ان یخافا، مگر ہاں یہ کہ وہ ڈر جائیں، میاں بیوی دونوں ڈرتے ہوں، ان کو تھوڑا سا خطرہ ہو، خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ اگر ان کو یہ ڈر ہے، کوئی خطرہ خوف ہے، ان کو کوئی اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کو، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکیں گے، کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ بن جائے گا، کوئی مار پیٹ کا مسئلہ بن جائے گا، مسائل بڑھیں گے، تو اس صورت میں بیوی سارا حق مہر واپس کر کے یا کچھ واپس کر کے اپنی جان چھڑا سکتی ہے، یا وہ خامند وہ کچھ یعنی اگر چاہتا ہے وہ لینا، یا وہ خامد کہتا ہے تو نے حق مہر بھی لیا ہوا ہے، کچھ اور بھی پیسے لے لو اور یہ ہم جدا ہوتے ہیں، ایسی صورت میں لین دین کا معاملہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پر کسی خامد کے لیے اپنی بیوی سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی خود واپس کر دے یا وہ بندہ کہے کوئی بات نہیں تم اور بھی لے لو، میں تجھ کو چھوڑتا ہوں، تجھ کو طلاق دیتا ہوں، پیسہ اگر 1 لاکھ حق مہر میں نے باندھا تھا تو تم 2 لاکھ لے لو، لیکن میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، ایسی صورت میں یہ معاملہ ایسا کرنا لین دین جائز ہے، ورنہ عمومی طور پر یہی حکم ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم ان میں سے کچھ لو جو تم نے ان کو دیا تھا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہے، تمہیں سے مراد کون ہے؟ لڑکی کے والدین یا لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، یا جو ہماری پنچایت ہے، ہماری عدالت ہے، جو گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، معاشرے کے بڑے چیئرمین نمبردار وغیرہ ہیں، جو بڑا بندہ ہے جو معاملہ کلیئر کرانا چاہتا ہے، اللہ ان سے حکم دے رہا ہے پس اگر تم بھی ڈرتے ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، اگر وہ آپس میں پھر اکٹھے رہے، پھر انہوں نے آپس میں ایک گھر میں رہنا شروع کر دیا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد پھر لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ان کے گھر میں امن و سکون نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہے، پھر یہ معاملہ ہے کہ عورت سے کہہ دو کہ عورت اپنا خلا لے کر آزاد ہو جائے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ معاملہ ایسے بن سکتا ہے۔ بس اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، پھر نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر اس چیز میں کہ وہ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اب یہ خلا کا معاملہ ہے، خلا میں عورتیں جب خلا لے گی تو اپنا سارا حق مہر واپس کرے گی، سارا حق مہر واپس کر کے اس سے جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تم آگے بڑھو اس سے، اس میں زیادتی نہ کرو۔ ومن یتعد، اور جو زیادتی کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ فإن طلقها، پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو، 2 طلاقیں ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں، یہ تیسری طلاق کی بات آئی ہے، 2 طلاقوں کے اندر صلح ہے، صفائی ہے، جیسے بھی وہ معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے، درمیان میں خلا کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ نے آگے فرمایا پھر 2 کے بعد اگر تیسری طلاق دے دے، فلا تحل له، پس نہیں حلال وہ اس کے لیے، یہ جو تا ہے نا، تا کا یہ اشارہ ہے، یہ مؤنث کی طرف ہے، پس اگر نہ، پس وہ حلال نہیں اس کے لیے، اس خامد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے، یہاں بھی تا کا معنی وہ ہے، تا کا معنی تم نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے، تا کا معنی وہ نکاح کرے، زوجا غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور خامد سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، 3 طلاقوں کے بعد کسی اور خامد سے نکاح کیا، پھر وہ خامد
دوبارہ اس کو طلاق دے دے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو خامد دوسرے والا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق گواہوں کی موجودگی میں تا حیات مرتے دم تک نکاح کرے۔ اس کو شریعت نکاح کہتی ہے۔ 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 30 سال کے لیے اگر کوئی بندہ نکاح کرے تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح میں پہلی شرط ہی یہ ہے کہ زندگی پوری اکٹھی گزارنی ہے 1، اور 7 حق مہر 2، اور 7 گواہ 3، اور 7 ولی کی رضامندی، لڑکی کی رضامندی، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں 30 سال بعد آپ کی لڑکی کو چھوڑ دوں گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ اور معاملہ ہے کہ نکاح کے بعد کوئی معاملہ خراب ہو جائے، آپس میں اکٹھے رہ نہ سکے، ان کی آپس میں ذہن سازی نہ ہو سکے تو پھر وہ طلاق کی اجازت ہے اس کو۔ بس اگر وہ دوسرا خامد اس کو طلاق دے دے فلا جناح علیہما، پھر نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر، پہلے خامد پر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان یتراجعا، کہ وہ لوٹ سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ان ظنا، اگر وہ خیال کریں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھ لیں گے اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکامات کو جاری وہ رکھ لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، وہ اس کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اور اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچنے لگیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، عدت مکمل کرنے لگیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، ضرارا لتعتدوا، تنگی دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ تنگی اور تکلیف دینے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے ان کو نہ روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا یہ کام، جو زیادتی کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو اس لیے عورت سے صلح کرے گا کہ اس کو پھر مارے پیٹے، تو اللہ فرماتا ہے ایسا کام نہ کرو۔ فقط ظالم نفسہ، تو اس نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اس نے اس پر ظلم نہیں بلکہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ بندہ وہ بڑا ظالم ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے، اس کو اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ہزوا، مذاق، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنایا کرو، اللہ کے قوانین کا، اللہ کے حکامات کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ نہ ہو کہ چھوڑ دی رکھ لی، چھوڑ دی رکھ لی، چھوڑ دی رکھ لی، بار بار ایسا کرتے رہے، اللہ کی آیتوں سے ہمیں یہ مذاق ہے۔ واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وما انزل علیکم، اور جو اس نے اتارا ہے تم پر، من کتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بھی، وہ تم کو نصیحتیں کرتا ہے اس کے ساتھ، واعظ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔